جیسے ابھی عباس نے کہا کہ میرا کزن ملیٹنٹ ہے پر مجھے تنگ کرتے، تب بھی ایسا ہوتا تھا. اگر کوئی رشتے دار ملیٹنٹ ہوتا تو گھر والوں کو پکڑ کے لے جاتے تھے. میں نے بغیر سے پتہ کیا شروع بانڈڈ لیبر جسے لے جاتے ہیں. میں نے کئی بچوں کے سر سے وہ ریت کی وہ لے کے جا رہے ہوتے تھے بنکر بنانے کے لیے اتارے. اس لیے مجھے آج دکھ ہوتا ہے جب میں دیکھتی ہوں کوئی ڈاکٹر. یہاں کئی لوگوں نے کہا انمپلائمنٹ پرابلم ہے، مگر ایک ڈاکٹر تو انمپلائڈ نہیں تھا اور بہت ذہین تھا. میں نے سنا ہے مگر اس نے اتنا خطرناک فیصلہ کیوں کیا، اپنی زندگی بھی اور وہاں کئی معصوموں کی جان چلی گئی. اس لیے آج ہم نے جو آپ کے ساتھ انٹریکشن کیا ہے I would love to go all the districts and listen and then also have a delegation. ہم تو دوسری پارٹی سے بھی گزارش کریں گے. میں نے آج عمر فاروق صاحب سے بھی کہا تھا بٹ بیکاز آف دا سیکورٹی آنے نہیں دیتے ان کو، تو ہم سب لوگ جا کے ملک میں جو لوگ ہیں تاکہ چاہے ماتا ویشنو دیوی سے شروع ہوگا یہ پورے ملک میں چلا جائے گا اگر ہم آج اس کو نہیں روکیں گے. کہ ابھی اس بچی نے بتایا کہ یہاں کچھ ہوتا ہے تو ہمارے اسٹوڈنٹس کو پورے ملک میں تنگ کرتے ہیں، تو کسی نہ کسی سے تو بات کرنی پڑے گی کہ ان کا کیا قصور ہے. ہمارے مزدور جا رہے ہیں بیچارے اس وقت، ان کو وہاں مزدوری کرنے نہیں دیتے، ان کی پٹائی کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی حل جب ہم آپس میں بات کریں گے تو حل نکلے گا. تھینکس فار یور سجیشن. جس طرح بھی آپ نے آئیڈیا دیا اسی طرح کچھ آئیڈیا دیا. ہم تو ہمارا دماغ کو ایج کے ساتھ زنگ کرتا ہوتا ہے اور آپ لوگ فریش ہو، آپ ینگ ہو، آپ کے تھاٹس ینگ ہوتے ہیں. سو ہیپی کہ آپ نے اچھا سجیشن کیا ہے جو آج ہم نے شروع کیا. وی آر گوئنگ ٹو گو ایوری ڈے تاکہ آپ جیسے اور جو باقی دوسرے وہ جو 10 کے لڑکے تھے جس کا دوست جس نے خودکشی کی ہے. I want to listen to people like you because آپ دل سے بات کر رہے ہیں اور میں نے آپ لوگوں کے ساتھ بہت کام کیا. آپ کو شاید اندازہ نہیں مناسب کو نکال کے لاؤ. جیسے ابھی عباس نے کہا کہ میرا کزن ملیٹنٹ ہے پر مجھے تنگ کرتے، تب بھی ایسا ہوتا تھا. اگر کوئی رشتے دار ملیٹنٹ ہوتا تو گھر والوں کو پکڑ کے لے جاتے تھے. میں نے بغیر سے پتہ کیا شروع بانڈڈ لیبر جسے لے جاتے ہیں. میں نے کئی بچوں کے سر سے وہ ریت کی وہ لے کے جا رہے ہوتے تھے بنکر بنانے کے لیے اتارے. اس لیے مجھے آج دکھ ہوتا ہے جب میں دیکھتی ہوں کوئی ڈاکٹر. یہاں کئی لوگوں نے کہا انمپلائمنٹ پرابلم ہے، مگر ایک ڈاکٹر تو انمپلائڈ نہیں تھا اور بہت ذہین تھا. میں نے سنا ہے مگر اس نے اتنا خطرناک فیصلہ کیوں کیا، اپنی زندگی بھی اور وہاں کئی معصوموں کی جان چلی گئی. اس لیے آج ہم نے جو آپ کے ساتھ انٹریکشن کیا ہے I would love to go all the districts and listen and then also have a delegation. ہم تو دوسری پارٹی سے بھی گزارش کریں گے. میں نے آج عمر فاروق صاحب سے بھی کہا تھا بٹ بیکاز آف دا سیکورٹی آنے نہیں دیتے ان کو، تو ہم سب لوگ جا کے ملک میں جو لوگ ہیں تاکہ چاہے ماتا ویشنو دیوی سے شروع ہوگا یہ پورے ملک میں چلا جائے گا اگر ہم آج اس کو نہیں روکیں گے. کہ ابھی اس بچی نے بتایا کہ یہاں کچھ ہوتا ہے تو ہمارے اسٹوڈنٹس کو پورے ملک میں تنگ کرتے ہیں، تو کسی نہ کسی سے تو بات کرنی پڑے گی کہ ان کا کیا قصور ہے. ہمارے مزدور جا رہے ہیں بیچارے اس وقت، ان کو وہاں مزدوری کرنے نہیں دیتے، ان کی پٹائی کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی حل جب ہم آپس میں بات کریں گے تو حل نکلے گا. تھینکس فار یور سجیشن. I think we'll definitely the country forward. And that was it from my side. اگر زیادہ وقت ہوتا تو I could talk about more issues, but thank you. We can go ahead with the questions, if anyone. Thank you, Ayaan. As a youth leader آیا تھا میرے پاس. Yeah, you see that spark in you. Thank you so much. بہت بہت شکریہ. So we have Sajid Saab is after some time. Yeah. We have Sajad now. Sajad is from health sector. السلام علیکم ایوری ون. تو مجھے بہت خوشی ہوئی ابھی جب یہ بچہ بات کر رہا تھا یہاں پہ. سو ہیپی. بیسیکلی مائی پوائنٹ از لائک جہاں پہ ہم ہر ایک انڈسٹری کی بات کر رہے ہیں، ٹورزم کی بات کر رہے ہیں، ایگریکلچر کی بات کر رہے ہیں، بٹ آئی ایم ان اے CI's کانفیڈریشن آف انڈین انڈسٹری. آئی ایم اے کنوینر آف ہیلتھ کیئر. چاہے کووڈ کا مسئلہ ہو، چاہے فلڈ کا مسئلہ ہو، چاہے کبھی بھی کوئی ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی بات ہو، تو ہیلتھ کیئر جو ہے فرنٹ پہ ہم لوگ ہوتے ہیں. نہیں ہے جو ہم گورنمنٹ سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. دیکھیے ہمارا کنٹریبیوشن ہے، وی آر 170 ہاسپٹلز ان JNK امپینلڈ ود آیوشمان بھارت.
تو ہم گولڈن کارڈ پہ جو اپنی لوگوں کو ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں ہے وہ نیشنل یا انٹرنیشنل یا اسٹیٹ لیول پہ کہیں بات ہوتی نہیں ہے. ابھی ہم ڈے ٹو ڈے جب گورنمنٹ کے ساتھ یہ چیزیں ڈسکس کرتے ہیں کہ ہمارا یہ کنٹریبیوشن ہے, اسٹیٹ کا ہیلتھ کیئر انڈسٹری پالیسی ہے, اسٹیٹ میں ہیلتھ کیئر کا اتنا بڑا کنٹریبیوشن ہے, ہر ایک فارم پہ جب آپ ٹورزم کی بات کر رہے ہیں, ایگریکلچر کی بات کر رہے ہیں, وہاں پہ ہیلتھ کیئر کی کبھی بات ہوتی نہیں ہے. تو میں نے ان کو ایک پرپوزل دیا تھا آن پی 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 موڈ پہ, نعیم صاحب تک کیبنٹ میں تھے, تو ہم نے ایک نیوکلیئر اسکین کے لیے ایک پیٹ سی ٹی کا وہ دیا تھا. گڈ اسٹیل آف آل ہاسپٹلس جو ہمارے اپنے لوگوں نے یہاں بنایا ہے, ابھی باہر سے بہت سارے کارپوریٹ ہاسپٹلس دیا ہے. ہم ہیلتھ کیئر ٹورزم پہ اس اسٹیٹ کو جیسے I have done more than 100 patients outside state, outside countries جن کو یہاں پہ ہم نے ڈائلسس کری ہے. They are very satisfied. وہ کہہ رہے ہیں آپ کے یہاں پہ اتنا اچھا. ابھی ہمارے میرے بہت سارے ساتھی ہیں, عرفان صاحب ہیں, مفید جی ہیں, حسین صاحب ہیں. حسین صاحب میں ٹورزم اور مفید جی ہمارے ایم ایس ایم ای ہیں, عرفان صاحب ہیں. گورنمنٹ اس میں سپورٹ کرے, ہم اربن کے ساتھ رورل ایریاز میں بھی وہ لوگوں کو اچھی سی اچھی فیسلٹی مل جائے. لاسٹ ٹائم نعیم صاحب آئی واز ان بانڈی پورہ, وہاں پہ سی ٹی کی ضرورت پڑی. ویری انفارچونیٹلی آئی واز سرپرائزڈ کہ وہاں پہ سی مگر بشری ون کہ ساری سوالوں کے جواب دیت یہ دو بچوں, مجھے نام اس وقت یاد نہیں ہے, ایک تو اور دوسرا ندی ایام اور دوسرا یہ باسان کہ کاشر اس زن کاشر پوت یہ تیز اللہ تعالیٰ ماشاء اللہ اتنے انٹیلیجنٹ ہے یہ لوگ. اس وقت بڑے چیلنجنگ ٹائمز میں ہیں, بہت مشکل حالات میں ہیں. یہ باسان ونکن سون سروائیو کرنا یہ بڑ بارا معجزہ جو ہم سروائیو کر رہے ہیں, اس وقت زندہ ہیں, سانس لے رہے ہیں, اپنا چھوٹا موٹا گزارا کر کے اس وقت اس حالات میں کشمیری زندہ ہے, سروائیو کر رہا ہے. پھر آپ تو ایسے کوئی ٹھاپ کریں یہ کوئی بات یہاں بے روزگاری بیکاری باقر, مگر مجھے یہ بات کہتے ہوئے کوئی ہیزیٹنس نہیں ہو رہی ہے کہ سارے مثلاً ہوں اصلی جڑ جو 70 پر بھیجتاں مسئلہ کشمیر شروع ہوئی, اسی کی وجہ سے ابھی بھی شک کی نظر سے ہمیں دیکھا جاتا ہے. یہ کون واریہ ہم ہندوستانی ہیں, کیا ضرورت ہے اس مانو کیا اس کی انگلش باسا میں پر شک کی مان کر رہا. تو شاید کہیں نہ کہیں مفتی صاحب نے اپنے کم قلیل وقت میں انسان مظفر آباد بات گئے یعنی کاروبار گئے شروع, مطلب اکنامک پولیٹیکل اینڈ ایموشنل ایسے چیز گئے تاتمز کمبائن کہ when you open the roads اسے اس وقت خیال 2015 میں دینے بی جے پی سے الائنس کر تاتمز اس کرگل اسکر دو روڈ, اس میں جو ہمارا پرانے سلک روٹ تھا اور راستے تھے مگر موقع نہیں, کیونکہ اگر آپ چاہتے ہیں روزگار بڑھے. ابھی یہاں روف صاحب نے بہت اچھی بات بولی, ٹورزم ساری کا سا ایکسرسائز ہے. اچھو کرشن عادت اس اگر گاڑی کوئی خریدے گا تو سب گاڑیاں خریدتے ہیں, کوئی بیڑ خریدے گا تو سب بیڑ, کوئی ٹورزم میں گئے تو سب ٹورزم نہیں. ہمارے پاس کوئی اس قسم کی سبیل ہونی چاہیے. ہم یہ بار بار ہمیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے اب ہندوستانی ہے, مگر سچنو تو تائیں ممکن جب تک کشمیری خاص کر نوجوان کو عزت نفس نہیں دیں گے آپ. جیسے ابھی یہاں پر کہا مدثر نے کہا میں قریب پلو جلس میں بھی 1.5 سال بند تھی, ایک ایکس چیف منسٹر بند تھی, میں کو پی ایس اے لوگ تک لکھو چیز ہر ڈیڈیز ڈاٹر یا سچ نوئنس اسکول میں کیا کو ساتھ. اس لیے اشمی کے سری کنی محبوبہ مفتی کی بات نہیں ہے, آم خام سب ہم اس وقت بے بس اور لاچار ہیں, مگر ہم نے اس کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے. بندوق اٹھا کے نہیں, پانس مائن گنڈت میں تو مشہور کی دلمز کو حادثہ 22 میں حادثہ ہوا, کتنی تکلیف اٹھانی پڑی جموں کشمیر کے لوگوں کو, ہمارے اسٹوڈنٹس کو, ہمارے مزدوروں کو. اس لیے ایکچوئل کوشش کریں کہ مسئلہ کشمیر کو حل کرو تبھی
इमोशनली भी हम हो जाते हैं, मगर सबसे बड़ी डिग्निटी की जरूरत है। कश्मीरी क्या चाहता है? तुशिक मास्टर बॉय मेरिटेड अनुस मुअल मुअजलेटेड यरस। ये कौन सी डिग्निटी है? आपको पासपोर्ट नहीं मिलता है, क्यों? क्योंकि आपका कोई दूर का रिलेशन जमात इस्लामी के साथ रिलेटेड है। ये कौन सी डिग्निटी है? मेरी गुजारिश है, जो दिल्ली में बैठी सरकार है, ये कश्मीर है, ये यहाँ का जवान है, ये जो छोटा बच्चा यहाँ आया, क्या कुछ मांगता है ये आपसे? इज्जत नफ्स, और इज्जत नफ्स तब से मुमकिन नहीं है जब तक जो unless and until you don't see the elephant in the room, or elephant in the room since 1947 has been the Kashmir issue. मुझे पता है यहाँ बहुत लोगों को घबराहट होती होगी जब ये बात कह रहे हैं, कश्मीर इशू का नाम लेना ये गुनाह कबीर समझा जाता है, मगर अगर मुल्क में जो समझदार लोग हैं वो ये समझेंगे इस बात को कि एक पढ़ा लिखा डॉक्टर अपने ऊपर बम बांध के वहां बेगुनाहों को मारता है, खुद भी जान लेता है, ये कोई अच्छी बात है क्या? हम तो इस मुल्क से मिले, गांधी के मुल्क से मिले, इज्जत से अपनी जिंदगी बसर करने के लिए। हम तो नहीं कहते हमको उठा के पाकिस्तान को दे दो, हम तो नहीं कहते हमें उठा के वहां भेज दो, नहीं, हमें इज्जत नफ्स दे दो, हमें सर उठा के हमारे पढ़े लिखे नौजवान इतने इंटेलिजेंट है ये बच्चे, और भाई ये तमाशा कोशिश गुड ये ठूल मस्जिद राम, मगर कम से कम मेरे ख्याल में मुल्क में अगर कोई पीएचडी भी होगा उसको इतनी समझ नहीं होगी जितनी इस मेरे बच्चे के पास। इसलिए उनको समझना पड़ेगा कि जम्मू कश्मीर के लोगों की जगह इतनी तंग मत करो। 2019 के बाद जो अपने पॉलिसी अपनाई जम्मू कश्मीर में वो फेल हो गई, मान जाइए आप होम मिनिस्टर साहब, मान जाइए आप प्राइम मिनिस्टर साहब, मान जाइए आप एनएसी साहब, आपकी पॉलिसी कश्मीर में फेल हो गई। एक डॉक्टर बॉम्बर बन गया, सुसाइड बॉम्बर बन गया, आपकी पॉलिसी फेल हो गई है। जम्मू कश्मीर के लोग आपके बच्चे हैं, ये आपके अपने लोग हैं, इनके करीब आइए। हमारे बिजनेस में नुकसान, वी नीड अ पैकेज। हमारे हाउस बोट वाले, वी नीड अ पैकेज, क्योंकि उनका भी नुकसान हुआ। हमारे टैक्सी वाले, सोमू वाले, वी नीड अ पैकेज। हमारा हॉर्टिकल्चर जो बैकबोन है हमारी इंडस्ट्री की, यमो लक्ष कोटी रुपए कर्ज होतमुत, गाड़ी हजर बाकी 500 करोड़ कर्ज इमन नुकसान हो, वी नीड अ पैकेज, बट एट द सेम टाइम वी नीड डिग्निटी। जो इन बच्चों को जो बाहर जाते हैं स्टेट्स में पढ़ने के लिए, उनको जिस तरह तंग किया जाता है उसको देखना पड़ेगा ताकि दूरियां बढ़ने के बजाय घट जाए। आज मेरा आप सब लोगों को ये बुलाने का विजन मेरे ख्याल में फरोज साहब इनका नाम है, ये वो तो पेशकर पीडीपी का मैं पीडीपी ज्वाइन करने के लिए आपको यहाँ नहीं बुलाया, मैंने इसलिए नहीं बुलाया, मैंने इसलिए बुलाया बहसत अहमूज देखो वारिया तजस्सुस इंसान डॉक्टर उमर ने वो हादसा किया दिल्ली में। मैं कहती हूँ हमारे पढ़े लिखे नौजवान यम सोन मुकद्दर छ, यम सोन फ्यूचर छ, अगर खुदा दी नजात आज बाज बैठ इस क्या करोगा? मैं वो मुफ्ती का यहाँ होना क्या फायदा? मैं भी एक माँ हूँ, मुझे पता है अगर आपका बच्चा जवान बच्चा पढ़ लिख के इस कदर अपने आप को खत्म करे तो फिर हमारे पास क्या बचता है? तो आज आप लोगों को बुलाने का यही मकसद था कि तो ऐसे करो काम बहुत कोई मसला बोझो इस पूछो। एक लड़के ने यहाँ बच्चे ने बड़ी अच्छी हमें देखिए यार भाई खामोश हो जाओ, आप तो खामोश रहिए ना, फिर बात कर सकते हैं, प्लीज शुरू कीजिए। जैसे आप जानते हैं कि अभी कुछ दिन पहले जो दिल्ली में हादसा हुआ जिसमें हमारे पढ़े लिखे नौजवान डॉक्टर मुलविस थे, उस हादसे ने मुझे झंझोड़ के रख दिया। वैसे तो एक माँ के तो हमने सोचा पार्टी में ये फैसला हुआ कि हम यहाँ के लोगों से बिलखुसूस यहाँ के नौजवानों से बात करना चाहते हैं, उनसे जानना चाहते हैं ये ऐसी कौन सी चीज़ है, कौन सी तकलीफ है उनको, कौन से चैलेंजेस वो फेस कर रहे हैं जिसकी वजह से वो जिंदगी के बजाय मौत को गले लगाने के लिए तैयार हैं। तो आपने देखा कि इसमें तो हमारी पार्टी के अलावा बाकी नौजवान भी आए थे, सबको यहाँ बात करने का मौका मिला, काफियों को मिला और उन्होंने अपनी दिल की बात बताई, कुछ सजेशंस भी आए। और ये आखिरी मीटिंग नहीं होगी हमारी, इसके बाद हम और इलाकों में जाएंगे, वहाँ भी हम इंटरेक्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम मुल्क के अंदर भी जाएं, जो अलग अलग रियासतों में भी जाएं, जो लीडरशिप है मुल्क की उनसे भी बात करें
کیونکہ یہاں کافی لوگوں کی اپریہنشنز ہے کہ جو ہمارے لوگ یہاں سے باہر جاتے ہیں جموں کشمیر سے، ان کے ساتھ جو سلوک وہاں کیا جاتا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. تو ہم سمجھتے ہیں اس کے بارے میں، اور جو جموں کشمیر کی اصلی سمسیا ہے جس کی وجہ سے جموں کشمیر کے حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، تو اس کا کوئی نہ کوئی سمادھان ڈھونڈنے کی ضرورت ہے. جو واجپئی جی نے ایک روڈ میپ مفتی صاحب کے ساتھ بنایا تھا جموں کشمیر کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے. ہم تو یہ نہیں کہتے کہ جموں کشمیر کہیں بھاگ جائے گا، نہیں. جموں کشمیر اس ملک کے بیچ میں عزت کے ساتھ، وقار کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، امن کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، خوشی سے رہنا چاہتا ہے. یو اے پی اے، پی ایس اے، این آئی اے اور جو باقی ایجنسیز کے دوز دباؤ کی وجہ سے نہیں، بلکہ خوشی سے سر اٹھا کے ہم جینا چاہتے ہیں. اور اس کے لیے ریکنسیلیشن ضروری ہے جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ، بالخصوص یہاں کے نوجوانوں کے ساتھ جو اس وقت بہت ہی دل ازوردہ ہو گیا ہے، بہت ہی اداس ہے، بہت ہی غمزدہ ہے. ان کے ساتھ دل جوڑنے کی ضرورت ہے، اور اس میں پی ڈی پی کا جتنا بھی رول بنے گا ہم کوشش کریں گے ایک برج بننے کی ملک کے بیچ میں اور جموں کشمیر کے جو لوگ ہیں یہاں کے نوجوانوں کے بیچ میں ہم برج کا کام کریں گے. میڈم، جنگ کے اندر جتنے بھی نوجوانوں نے سوال کیے، ڈائریکٹ ان کے سوال دلی پر ہی پہنچ گئے کہ اگر وہ حادثہ ہوا ہے، ان انوالومنٹ ڈاکٹرز کی ہے، روٹ کاز کیا ہے وہ دیکھنے کی ضرورت ہے. نہیں، روٹ کاز تو میں نے کہا کہ جو جموں کشمیر کے حالات ہیں آج سے نہیں ہے. 1947 سے یہاں اتار چڑھاؤ ہوتا رہا حالات میں، اور 2019 میں جس طرح 370 کو ختم کیا گیا اور دلی والوں نے کہا تھا سب ٹھیک ہو گیا ہے، مگر ٹھیک نہیں ہوا. اگر ہاتھ سے پتھر چھوڑ دیا، اگر بندوق چھوڑ دی، تو خدا نہ خواستہ ایک پڑھے لکھے نوجوان نے سوسائڈ بامبر بن گیا. تو یہ اچھی بات نہیں ہے. تو ہم اس چیز کو روکنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں جموں کشمیر میں امن ہو، ہم چاہتے ہیں ملک میں امن ہو، مگر یہ امن تبھی لازمی ہے جب آپس میں بات چیت ہوگی، ریکنسیلیشن ہوگا، ڈائلاگ ہوگا، ہم ایک دوسرے کی مشکلات کو سمجھیں گے اور جموں کشمیر کے نوجوانوں کے، یہاں کے لوگوں کو ملک کے اندر دھتکاریں گے نہیں، ان کے ساتھ برا سلوک نہیں کریں گے. اس کے لیے ہم کوشش کریں گے. اگر ہمیں ملک کے اندر بھی جانا پڑا، بی جے پی ہے، دوسری پارٹیز کی لیڈرشپ ہے، ان سے ملنا پڑا، وہ بھی ہم کریں گے. ابھی چیف منسٹر رہی ہے، چونکہ جب بھی کوئی فائل پڑی کرتی تھی لگاتار دوسرے سائڈ سے سوری کو باؤنس بیک کرنے کی بات ہو رہی ہے. There are so many flights cancelled ہو رہی ہیں، اور اس میں کل بھی ہم نے دیکھا اسٹیک ہولڈرز. میرے خیال میں آج تو بہت بات میڈم، ہوگی. امپورٹ آپ نے حکومت خود کی ہے، چونکہ جب فائل پھنستی تھی یا تو ہم سنتے تھے سیکریٹ میں کسی مدد، آج یا تو سنتے ہیں چیف منسٹر کے پاس ہے یا گورنر کے پاس ہے، جس کی وجہ سے آج اسپیرنٹس ایگزام سے محروم ہوں گے. نہیں، آئی مین ٹو سے کہ جو پالیسی جموں کشمیر کے حوالے سے وہ این ایس اے، ہوم منسٹر اور پرائم منسٹر آر دا مین پیپل، تو ان کو ریویو کرنی چاہیے یہ پالیسی جو جموں کشمیر کی ہے. جو 2019 کے بعد وہ کہہ رہے تھے یہاں سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو گیا، ہم نے نوجوانوں کے ہاتھوں سے پتھر لے کے کمپیوٹر دے دیا، لیپ ٹاپ دے دیا، مگر جو دلی میں حادثہ ہوا وہ کچھ اور بتاتا ہے. تو اس لیے مجھے لگتا ہے ان کو اپنی پالیسی ریویو کرنی چاہیے اور جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ ریکنسیلیشن کا ایک نیا آغاز کرنا چاہیے. کیا آپ نے کبھی ایسی شاپنگ کا انوبھو کیا ہے جہاں صرف خریداری کرنے سے آپ کو بڑے بڑے تحفے ملیں؟ اور یہ کوئی چھوٹے موٹے تحفے نہیں، بلکہ کار، اسکوٹی، فریج، ٹی وی اور اسمارٹ فون جیسے شاندار اپہار ہوں. اب سوچ رہے ہوں گے کہ ایسا کہاں سمبھو ہے؟ جواب ہے ایراکوٹ کنسٹرکشن. ایراکوٹ صرف ایک ہارڈ ویئر اسٹور نہیں بلکہ آپ کا ون سٹاپ ہارڈ ویئر اور ہوم ڈیسٹینیشن ہے. یہاں آپ کو ہر سائز اور ڈیزائن کی ٹائلز، سینیٹری فٹنگز، ہارڈ ویئر، کچن اپکرن اور پینٹس کی وشال رینج ملے گی. لیکن ایراکوٹ کیول پروڈکٹس ہی نہیں دیتا بلکہ ایک ایسا شاپنگ انوبھو دیتا ہے جو ہر بار نیا، رومانچک اور آکرشک ہوتا ہے. اپنے سپنوں کے گھر کو سجانے کے لیے بنا پیسے خرچ کیے یہاں ملے گا 3D ویو کی فری سروس اور پریمیم ہوم اپلائنسز جیسے چمنی، گیس چولہا، کچن سنک، فریج، اے سی، واشنگ مشین، سب کچھ بہترین کوالٹی اور سٹائل میں. اور اس بار ایراکوٹ لے کر آیا ہے اپنے لکی کسٹمرز کے لیے اسپیشل سرپرائزز، جن میں ایک ٹاٹا ٹیگو، 2 ایکٹیوا اسکوٹیز، 5 اسمارٹ فونز، LED ٹی وی، واشنگ مشین، فریج اور لگیج بیگز. تو دیر کس بات کی، آئیے شاپنگ کریں، ایکسپلور کریں اور اپنے سپنوں کے بڑے بڑے تحفے جیتیں صرف ایراکوٹ کنسٹرکشن میں، جہاں ہر شاپنگ ہوتی ہے کمال کی اور ملتی ہیں فری ڈیلیوری بھی.
जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।